اب کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں۔ اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تمہارے اندر سارا سامان ہے۔ میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں ذرا غور کرنا۔ اب کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں۔ اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی۔ کہتا انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا۔ دو آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا پڑے۔ یہ ڈاکٹری کا سفر، آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے۔ علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے، تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی، کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے۔ جب تو کسی محفل میں جاتا، میں بھی نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤں ہے، اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے۔ فَهَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِي، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟
کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا محمدی میک اپ کر لے، محمدی میک اپ کر لے تو تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں گا۔ اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر 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 عمل میں، تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں، لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، ہم عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم، کہا تیری جان کی قسم۔ ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتاب میں میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارے، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے، عمران بن حسین،
آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوونی علیک یا بنیتی، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثة ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے، پوری سورت اتار دی۔ آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو، جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ام عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے، بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے، پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر دیا، اور ایسے نیچے لڑا، بالکل نیچے لٹک گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ
خیریت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اب پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوموں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کو سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن و اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو گا، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا۔ اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پراٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا، صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گردہ یہ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی، کیوں تبلیغ والے ایسے ہیں کیا کرنی تبلیغ؟ تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے۔ سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو۔
اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے، وہ یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے جو میرے نبی نے آخری حج میں اپنے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھی اور صبح شام کی دعائیں یاد کی، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں۔ یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے، کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا دی۔ عجب لفظ ہے، نضر اللہ عمرہ۔ پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا، یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، جس کا چلہ لگا 3 چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا، ہم ڈالر کمائیں گے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تم گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ اور جی ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں، ہم نے کیا تبلیغ کرنا؟ یہ ساری باتیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے۔ سنو میرا رب، میرا نبی فرما رہے ہیں، یا اللہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا، فوعاها اسے محفوظ کیا، ثم اداها کما سمعها خود عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا، خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا۔ پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی، واپس آئی، ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا، حقہ نہیں تو پنجاب ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں، کہا جی حقو پیا، میں باتی تھا نا، حقو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں، لسی میں جو بناتے ہیں، تو ان کی تازی، اور سوئے اور آ گئے کہ شاباش انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔ میرے تو ذمہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو صدا لگا، تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے، تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نضر بعد میں بتاؤں گا۔ یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سا سناتا ہوں، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگا، رسول اللہ میں تیار، مجھے بتائیں۔ یا اللہ جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما، نظرت۔ یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں۔
اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خزاں دیکھی ہو، پت جھڑ، پت جھڑ، دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے۔ اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے انہیں سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں۔ جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزی رہ جاتا، سبزہ رہ جاتا، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر تین خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف ایک مہینے کے لیے نصیب ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہار، بہار، بہار۔ دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی دو روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نظر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں۔ جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں، آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزانہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ تین صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا۔ اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ تو جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے، عمل ہے یا نہیں، کرنا تو ہے، اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے۔ جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے، تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب، بھائی صاحب، ایک جنت ہوگا، بھائی صاحب، بھائی صاحب، تو کھڑا ہو جائے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں۔ اس کا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس سے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کا ہاں یاد آیا۔ کہ دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں، یا اللہ اس سے بھی میرے ساتھ کر دیں۔ تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری ساری تبلیغ مردود ہو، شہرت لے گئی، واہ لے گئی۔ منبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔
میں موت پہ مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی، یہ موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث، مفسر، خطیب۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، بڑی شہرت پائی، تو انہوں نے کہا یا اللہ، ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے، تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا، یا اللہ میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو ہم نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا، بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی، تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے اور بے عیب نہیں آئے گے، یہی عیب دار۔ یہ تو اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کے پیداوار بیٹھے ہو، اکثر تم میں اب جو انڈیا سے آئے ہو اور وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی۔ تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی، تمہارے اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی۔ اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کاجے باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی۔ کبھی کبھی دیکھا ہے ایسا؟ جی میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا تو میں نے حج چھوڑ دیا۔ کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گرتا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی، کیوں تبلیغ والے ایسے ہیں کیا کرنی تبلیغ؟ اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو۔ لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا، تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے۔ سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو۔ میں مطلب یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتی۔ تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی۔ تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑے چھوڑا جاتا ہے۔ میرے برو ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو، علم چھوڑ دو، مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو، نمازی بڑے خراب ہیں، داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول لہذا داڑھی منڈا دو۔ تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا۔ کیونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے۔
شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تو بھائیو، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں۔ ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ وہ کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے، میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے وہ کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے روتے ادھر گرے، مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، اور ضرور علماء کریں ہم نہیں کریں گے، سب نہیں کرنا۔ اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں۔ میں کہتا بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچو، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج۔ تو بھائیو، میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت، اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے، اس کو لے کر پھرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کے سارے بھائی نیت کر لو، کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟